اسلام میں درود و سلام کی بنیاد خود قرآن مجید نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم پر درود بھیجتے اور اہل ایمان کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ ادب اور محبت کے ساتھ آپ پر درود و سلام بھی۔ مستند احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ نبی کریم پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، درجات بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اسی قرآنی اور حدیثی تعلیم کی روشنی میں صدیوں سے مسلمانوں نے مختلف انداز میں درود و سلام کے مجموعے مرتب کیے۔ درود تاج بھی انہی روحانی مجموعوں میں سے ایک ہے جو اہل تصوف کی مجالس میں بطور خاص پڑھا جاتا رہا ہے۔ اس درود کا مرکزی پیغام نبی کریم کی عظمت، آپ کی شان رحمت اور آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا ہے۔ معتبر صوفی تعلیمات میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ درود و سلام دراصل بندے کے دل کو پاک کرتا ہے۔ جب انسان کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اس کے اندر محبت رسول مضبوط ہوتی ہے۔ یہی محبت ایمان کی مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ درود کی کثرت سے دل کی بے چینی کم ہوتی ہے، فکر کو سکون ملتا ہے اور دعا میں قبولیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ درود خود ایک مقبول عبادت ہے۔ درود تاج کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے الفاظ میں حضور اکرام کی روحانی بادشاہت، آپ کی نورانی حیثیت اور آپ کے ذریعے انسانیت پر ہونے والی رحمت کا ذکر ملتا ہے۔ یہی مضامین قرآن و سنت کے عمومی بیان سے ہم آہنگ ہیں کہ نبی کریم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اس لیے جب کوئی شخص اس درود کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ محض الفاظ نہیں دہراتا بلکہ اپنے دل میں حضور کی محبت اور تعظیم کو تازہ کرتا ہے۔ اہل علم نے ہمیشہ تاکید کی ہے کہ کسی بھی وظیفے یا درود کا اصل مقصد الفاظ کی گنتی نہیں بلکہ دل کی حاضری ہے۔ تاج بھی اسی وقت اثر رکھتا ہے جب اسے شعور، ادب اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ درود بندے کو یاد دلاتا ہے کہ نبی کریم کی ذات اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور آپ پر درود بھیجنا دراصل اپنے ایمان کو زندہ کرنا ہے۔ درود تاج کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں کسی بھی ذکر یا درود کی اصل قدر اس کے مفہوم میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ معتبر اسلامی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ جب بندہ کسی دعا یا درود کے معنی کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کا اثر دل پر زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اسی اصول کے تحت اہل علم نے ہمیشہ اذکار کے معنی پر غور کرنے کی تلقین کی ہے۔ درود تاج کے مضامین میں نبی کریم کی عظمت، آپ کی شان نورانیت اور آپ کے اخلاقی کمالات کا بیان ملتا ہے۔ قرآن مجید میں نبی کریم کے بارے میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ آپ کو ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا گیا اور آپ کا اخلاق اعلیٰ درجے کا ہے۔ درود تاج کے الفاظ انہی قرآنی تصورات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس طرح یہ درود دراصل قرآن میں بیان کی گئی صفات کو محبت بھرے انداز میں یاد کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ معتبر اسلامی روایات میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ نبی کریم کی یاد دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کی سیرت، آپ کی رحمت اور آپ کی تعلیمات کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر نیکی کی رغبت بڑھتی ہے۔ صوفی بزرگوں نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ درود و سلام کی کثرت انسان کے باطن کو صاف کرتی ہے اور اسے اخلاقی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ درود تاج بھی اسی روحانی تربیت کا ایک ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو درود تاج کا شمار ان اذکار میں ہوتا ہے جو امت کے نیک لوگوں نے محبت رسول کے اظہار کے لیے مرتب کیے۔ سنت کے علماء نے اصولی طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ جب تک کسی دعا یا درود کے الفاظ شریعت کے خلاف نہ ہوں اور وہ قرآن و سنت کے عمومی اصولوں کے مطابق کا پڑھنا جائز اور باعث ثواب ہے۔ درود تاج کے مضامین بھی انہی اصولوں کے دائرے میں آتے ہیں کہ اس میں نبی کریم کی تعریف اور اللہ سے رحمت کی دعا شامل ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ درود تاج کو کوئی جادوئی کلمات سمجھنے کے بجائے ایک روحانی یاد دہانی کے طور پر پڑھا جائے۔ اصل مقصد انسان کے دل میں حضور اکرام کی محبت کو تازہ کرنا
اور اللہ کی طرف رجوع پیدا کرنا ہے۔ جب یہ نیت شامل ہو جاتی ہے تو درود پڑھنے والا شخص اپنے کردار اور عمل میں بھی بہتری محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اہل معرفت نے تاکید کی ہے کہ درود تاج کو محض رسم کے طور پر نہیں بلکہ شعور اور عاجزی کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ درود انسان کو یاد دلاتا ہے کہ نبی کریم کی تعلیمات ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے، اور آپ پر درود بھیجنا اس راستے سے وابستگی کا اعلان ہے۔ اسلامی تعلیمات میں درود و سلام کو ایک ایسی عبادت قرار دیا گیا ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ مستند احادیث میں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ نبی کریم پر درود بھیجنا باعث رحمت ہے، اور یہ عمل انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی عمومی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے درود کی کثرت کو دل کی اصلاح کا ایک اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔ درود تاج کی تلاوت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ صوفیانہ تربیت کی معتبر کتب میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان مسلسل ذکر اور درود میں مشغول رہتا ہے تو اس کے دل سے غفلت کم ہونے لگتی ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، سوچ میں پاکیزگی آتی ہے، اور انسان اپنے اعمال کا زیادہ محتاط جائزہ لینے لگتا ہے۔ یہ اثر دراصل اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ درود پڑھتے وقت بندہ بار بار نبی کریم کی ذات کو یاد کرتا ہے، جو کامل اخلاق اور رحمت کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں نبی کریم کو مومنوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ جب کوئی شخص درود تاج پڑھتے ہوئے آپ کی صفات پر غور کرتا ہے تو وہ غیر محسوس طریقے سے اپنی زندگی کو بھی اسی نمونے کے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے۔ معتبر دینی علماء نے لکھا ہے کہ ذکر اور درود کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ وہ انسان کے کردار کو بہتر بناتا ہے، نہ کہ صرف زبان کی تکرار تک محدود رہتا ہے۔ اہل تصوف کی مستند تعلیمات میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ درود کی کثرت پریشانی اور ذہنی اضطراب کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ذکر الہی اور درود انسان کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور جب دل کو یہ نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو اندرونی بے چینی آہستہ آہستہ آپسون میں بدلنے لگتی ہے۔ درود تاج کو بھی اسی مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ بندہ اپنی توجہ دنیا کی الجھنوں سے ہٹا کر روحانی حقیقت کی طرف لے آئے۔ تاہم مستند علماء نے ہمیشہ توازن کی تعلیم دی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی درود یا وظیفے کو زندگی کی ذمہ داریوں سے فرار کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اصل کمال یہ ہے کہ انسان درود کی برکت سے اپنے اخلاق، معاملات اور عبادات کو بہتر کرے۔ جب درود تاج اس نیت سے پڑھا جاتا ہے تو وہ ایک مکمل روحانی تربیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اہل علم اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ درود کی تاثیر کا تعلق اخلاص سے ہے۔ دل میں سچائی، عاجزی اور محبت ہو تو معمولی سا ذکر بھی بڑا اثر رکھتا ہے۔ درود تاج کی تلاوت دراصل اسی اخلاص کو جگانے کا ایک ذریعہ ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب اور نبی کریم کی سنت کے زیادہ پابند بناتا ہے۔ اسلام کی مستند تعلیمات اس بات پر زور دیتی ہیں کہ نبی کریم کی محبت صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ عملی زندگی میں ظاہر ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں واضح ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے رسول کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس اصول کی روشنی میں علماء نے ہمیشہ سمجھایا ہے کہ درود و سلام کی کثرت کا اصل مقصد انسان کو سنت کے قریب لانا ہے۔ درود تاج پڑھتے وقت جب بندہ نبی کریم کی عظمت اور شان کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں فطری طور پر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بھی آپ کی تعلیمات کے مطابق ڈالے۔ مستند سیرت کی کتب میں نبی کریم کی زندگی کو سچائی، امانت، رحم دلی اور انصاف کا کامل نمونہ بتایا گیا ہے۔ اس لیے درود تاج کی روح یہ ہے کہ پڑھنے والا ان صفات کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ محبت رسول کا سب سے واضح ثبوت اخلاق کی درستگی ہے۔
جب کوئی شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے اور ساتھ ہی اپنے رویے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر ایک توازن پیدا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، وعدے کی پابندی کرتا ہے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ یہ تمام اوصاف مستند اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں اور یہی درود کی حقیقی برکت ہے۔ درود تاج کے روحانی پہلو کے ساتھ ساتھ اس کا ایک سماجی اثر بھی ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ جب کسی معاشرے میں نبی کریم کی یاد اور آپ پر درود کی کثرت ہوتی ہے تو وہاں باہمی محبت اور احترام بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک ایسی ہستی کو اپنا نمونہ مانتے ہیں جنہوں نے دشمنوں تک کے ساتھ رحم اور انصاف کا برتاؤ کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ درود تاج کو زندگی سے جدا نہ سمجھا جائے۔ معتبر دینی نصوص اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ عبادت اور معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر درود پڑھنے کے باوجود انسان کے اخلاق میں تبدیلی نہیں آتی تو اسے اپنے طریقے پر غور کرنا چاہیے۔ سچے دل سے پڑھا گیا درود انسان کو خود احتسابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے اہل بصیرت نے ہمیشہ کہا ہے کہ درود تاج دراصل ایک یاد دہانی ہے۔ یہ یاد دہانی اس بات کی کہ نبی کریم کی محبت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی سوچ، اپنے الفاظ اور اپنے اعمال کو پاکیزہ بنائے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو درود محض ایک وظیفہ نہیں رہتا بلکہ ایک زندہ روحانی قوت بن جاتا ہے جو انسان کی پوری زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ اسلامی عبادات میں نیت اور ادب کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ مستند احادیث میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ درود و سلام پڑھتے وقت دل کی حاضری، اخلاص اور احترام سب سے ضروری چیزیں ہیں۔ درود تاج بھی اسی وقت حقیقی فائدہ دیتا ہے جب اسے صحیح نیت اور آداب کے ساتھ پڑھا جائے۔ اہل علم نے ذکر اور درود کے لیے چند عمومی آداب بیان کیے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ ان میں طہارت کا اہتمام، پرسکون جگہ کا انتخاب اور توجہ کے ساتھ پڑھنا شامل ہے۔ مستند دینی کتب میں یہ بھی ذکر ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل کو بھی شریک کیا جائے، یعنی انسان یہ شعور رکھے کہ وہ کس ہستی پر درود بھیج رہا ہے اور اس عمل کی کیا اہمیت ہے۔ درود تاج پڑھتے وقت جلدی اور بے توجہی سے بچنا چاہیے۔ علماء نے سمجھایا ہے کہ ذکر کی خوبصورتی ٹھہراؤ اور غور و فکر میں ہے۔ جب بندہ آہستہ اور سمجھ کر درود پڑھتا ہے تو اس کے اثرات زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ نبی کریم کی تعلیمات کے مطابق ہے، کیونکہ مستند روایات میں عبادت میں اعتدال اور سکون کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اہل تصوف کی معتبر تعلیمات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ درود سے پہلے اور بعد میں مختصر دعا کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ درود ایک مقبول عبادت ہے اور اس کے ساتھ کی گئی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تاہم علماء نے واضح کیا ہے کہ اصل اہمیت اخلاص کی ہے، نہ کہ کسی خاص تعداد یا ظاہری رسم کی۔ درود تاج کے سلسلے میں ایک اور اہم پہلو تسلسل ہے۔ مستند اسلامی اصول یہ سکھاتے ہیں کہ تھوڑا عمل جو پابندی سے کیا جائے وہ زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق ایک معمول مقرر کرے اور اسے باقاعدگی سے ادا کرے۔ اس تسلسل سے دل میں استقامت پیدا ہوتی ہے اور ذکر کا اثر زندگی پر نمایاں ہونے لگتا ہے۔ یوں درود تاج کے آداب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ عبادت صرف الفاظ کی ادائیگی نہیں بلکہ ایک شعوری عمل ہے۔ جب انسان ادب، اخلاص اور توجہ کے ساتھ اسے پڑھتا ہے تو یہ درود اس کے دل کو روشن کرتا ہے اور اسے روحانی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ اسلام کی مستند تعلیمات ہمیشہ اعتدال اور توازن کا درس دیتی ہیں۔ علماء نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ کسی بھی ذکر یا درود کے بارے میں غلو یا مبالغہ آرائی سے بچنا ضروری ہے۔
दुरूद ताज के सिलसिले में भी यही उसूल लागू होता है कि इसे एक बाबरकत दुरूद समझकर पढ़ा जाए, मगर इसे दीन का लाजमी हिस्सा या फर्ज इबादत न समझा जाए। मोतबिर दीनी कुतुब में यह उसूल मिलता है कि असल शरीयत कुरान और सुन्नत पर कायम है। जो अज़कार बाद में बुजुर्गों ने मुरत्तब किए वो नेकी के जराए तो हो सकते हैं, लेकिन उनकी हैसियत सुन्नत मुअक्कदा जैसी नहीं होती। इसलिए अहले इल्म ने ताकीद की है कि दुरूद ताज को मोहब्बत और रग़बत से पढ़ा जाए, मगर इसे दूसरे मुसलमानों पर लाजिम करार न दिया जाए। इसी तरह मुस्तनद उलमा ने इस बात से भी खबरदार किया है कि किसी दुरूद या वजीफे के बारे में गैर साबित शुदा फजाइल बयान करना दुरुस्त नहीं। दीन में सच्चाई और एहतियात बुनियादी उसूल हैं। अगर कोई शख्स दुरूद ताज पढ़ता है तो उसकी नीयत अल्लाह की रजा और नबी करीम की मोहब्बत होनी चाहिए, ना कि अजीब व गरीब दावों या गैर मुसद्दका कहानियों पर यकीन। अहले सुन्नत के बड़े उलमा ने हमेशा ये सिखाया है कि जिक्र व अस्कार का असल मकसद दिल की इस्लाह है। अगर कोई शख्स दुरूद की कसरत के बावजूद तकब्बुर, हसद या बदअखलाकी में मुब्तला रहे तो उसे अपने बातिन पर गौर करना चाहिए। दुरूद ताज इसी वक्त फायदामंद है जब वो इंसान को आजिज़ी, शुक्र और अच्छे अखलाक की तरफ ले जाए। एतदाल का एक अहम पहलू यह भी है कि इंसान अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज ना करे। मुस्तनद इस्लामी तालीमात वाज़े करती हैं कि फराइज जैसे नमाज, रोजा और हुकूकुल इबाद हर नफल जिक्र पर मुकद्दम है। दुरूद ताज एक इजाफी रूहानी अमल है जो फराइज की अदायगी के साथ खूबसूरत तवाजुन में होना चाहिए। यूं उलमा की रहनुमाई हमें यह सिखाती है कि दुरूद ताज को ना कमतर समझा जाए और ना उसमें हद से बढ़ा जाए। सही रास्ता यह है कि उसे मोहब्बत, इखलास और एतदाल के साथ पढ़ा जाए, ताकि ये दुरूद इंसान की रूहानी तरक्की का जरिया बने और उसे दीन के असल मकसद यानी अल्लाह की बंदगी और अच्छे किरदार के करीब ले आए। इस्लामी तालीमात में दुरूद व सलाम को दुआ की कबूलियत के अहम असबाब में शुमार किया गया है। मुस्तनद अहादीस में उलमा ने ये उसूल बयान किया है कि जब बंदा अपनी दुआ से पहले और बाद में नबी करीम पर दुरूद भेजता है तो उसकी दुआ कबूलियत के ज्यादा करीब हो जाती है। इसकी हिकमत यह बताई गई है कि दुरूद खुद एक मकबूल अमल है और इसके साथ की गई दुआ अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करती है। दुरूद ताज भी इसी उमूमी उसूल के तहत पढ़ा जाता है। जब इंसान उसे दुआ के साथ जोड़ता है तो उसके अंदर उम्मीद और यकीन की कैफियत पैदा होती है। मोतबिर दीनी कुतुब में लिखा है कि दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं बल्कि दिल के यकीन और अल्लाह पर भरोसे का इजहार है। दुरूद की कसरत इस यकीन को मजबूत करती है क्योंकि बंदा बार बार रहमत आलम को याद करता है। अहले इल्म ने यह भी वजाहत की है कि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल कमाई, सच्ची नीयत और सब्र बुनियादी शराइत हैं। अगर यह अनासिर मौजूद ना हो तो महज अल्फाज की तकरार काफी नहीं होती। दुरूद ताज पढ़ने वाला शख्स जब इन उसूलों को अपनी जिंदगी में शामिल करता है तो उसकी दुआ में तासीर पैदा होती है। यूं दुरूद एक मुकम्मल अखलाकी तरबियत के साथ जुड़ जाता है। मोतबिर सूफी तालीमात में यह नुक्ता भी बयान किया गया है कि दुरूद इंसान के दिल में शुक्रगुजारी पैदा करता है। जब दिल शुक्र से भर जाता है तो दुआ का अंदाज बदल जाता है। इंसान सिर्फ मांगने वाला नहीं रहता बल्कि अल्लाह की नेमतों को पहचानने लगता है। ये कैफियत दुआ को ज्यादा खालिस और बामानी बना देती है। दुरूद ताज के जरिए बंदा दरअसल एक रूहानी तरतीब सीखता है। पहले तारीफ, फिर दुरूद और फिर दुआ। ये तरतीब मुस्तनद इस्लामी रिवायात के उमूमी मिजाज के मुताबिक है। इससे इंसान की तवज्जो मुंतशिर ख्यालात से हटकर एक मरकज पर आ जाती है और वो ज्यादा यकसुई के साथ अपने रब से हम कलाम होता है। इसीलिए उलमा ने कहा है कि दुरूद ताज को दुआ का सहारा बनाने का मतलब ये नहीं कि उसे जादुई नुस्खा समझ लिया जाए,
बल्कि उसे एक रूहानी वसीला समझा जाए जो दिल को आजिज़ी, उम्मीद और यकीन से भर देता है। जब ये कैफियत पैदा होती है तो दुआ महज दरखास्त नहीं रहती, बल्कि बंदगी का खूबसूरत इजहार बन जाती है। इस्लाम की मुस्तनद तालीमात ये वाज़े करती हैं कि हर इबादत का एक मकसद होता है, और वो मकसद इंसान को अल्लाह के करीब करना और उसके किरदार को संवारना है। दुरूद ताज भी इसी उसूल के तहत एक ऐसा रूहानी अमल है जो मोमिन को अपनी जिंदगी का रुख दुरुस्त करने की याद दहानी कराता है। उलमा ने लिखा है कि दुरूद और सलाम की कसरत दिल में मोहब्बत रसूल को मजबूत करती है, और यही मोहब्बत इंसान के ईमान को जिंदा रखती है। जब कोई शख्स मुस्तकिल मिजाजी के साथ दुरूद ताज पढ़ता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सोच में तब्दीली महसूस करता है। मुस्तनद दीनी तालीमात के मुताबिक नबी करीम की याद इंसान को नेकी की तरफ माइल करती है और बुराई से दूर करती है। इस तरह दुरूद सिर्फ एक ज़बानी जिक्र नहीं रहता, बल्कि एक अमली रहनुमाई बन जाता है जो जिंदगी के फैसलों पर असरअंदाज होती है। अहले इल्म ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि कामयाब मोमिन वो है जिसकी इबादत उसके अखलाक में झलके। दुरूद ताज पढ़ने वाला अगर सच्चाई, दयानत और रहमदिली को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो यही इस दुरूद की सबसे बड़ी बरकत है। मुस्तनद इस्लामी नुसूस में अच्छे अखलाक को ईमान की तकमील का अहम हिस्सा करार दिया गया है, और दुरूद इस तकमील का एक खूबसूरत जरिया बनता है। दुरूद ताज इंसान को यह भी याद दिलाता है कि दुनिया आर्जी है और असल कामयाबी आखिरत की है। जब बंदा बार बार नबी करीम पर दुरूद भेजता है तो उसके दिल में आखिरत की फिक्र ताजा होती है। ये फिक्र उसे जिम्मेदार बनाती है। वो अपने आमाल का जायजा लेता है और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता है। आखिरकार उलमा की मुस्तनद रहनुमाई यही सिखाती है कि दुरूद ताज को मोहब्बत, इखलास और समझ के साथ पढ़ा जाए। इसे ना तो महज रस्म बनाया जाए और ना ही गैर हकीकी तवक्कुआत से जोड़ा जाए। इसका असल हुस्न इस बात में है कि ये इंसान को अल्लाह की याद, नबी करीम की मोहब्बत और अच्छे किरदार की तरफ ले आता है। यूं दुरूद ताज एक मुकम्मल रूहानी पैगाम बन जाता है। मोहब्बत, अदब, एतदाल और इस्लाह नफ्स का पैगाम। जब एक मोमिन इस पैगाम को अपनी जिंदगी में जगह देता है तो उसका दिल रोशन होता है, उसका किरदार सुनूरता है और वो अपने रब के ज्यादा करीब हो जाता है।